بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن الکریم کی ایک بہت ہی خوبصورت صورت، ایسی صورت جو رات کے بعد دن لے کے آتی ہے، اندھیرے کے بعد اجالا لے کے آتی ہے۔ ناظرین، نام بھی ایسا اور اس صورت کا اثر بھی ایسا اور اس کا کام بھی ایسا، یہ غموں کے بعد خوشیاں لانے والی صورت ہے۔ 92 نمبر صورت قرآن الکریم کی اللیل ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، اور 93 نمبر قرآن پاک کی صورت کون سی ہے؟ سورہ الضحیٰ۔ الضحیٰ روشنی، آفتاب، چمک، یعنی کہ اجالا۔ ناظرین، اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ پریشان ہیں، زندگیوں میں محرومی ہے اور آپ کی خواہشات ایسی کی ایسی دبی ہیں کہ آپ کو زندگی بے معنی لگنے لگ پڑی ہے، تو ناظرین سورۃ الضحیٰ ایسی ہے، آپ ایسا سمجھیے کہ رات کے بعد دن، رات خوفناک ہوتی ہے، انسان ڈرتا ہے۔ رات کا مطلب ہی خوف اور ڈر ہوتا ہے، یعنی جو سمبل لیا جاتا ہے اس سے، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ صورت زندگیوں میں بھی چمک لاتی ہے، لیکن لوگ اس کا ٹھیک طریقے سے وظیفہ نہیں کرتے، اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک واقعے سے بڑا پریشان تھے۔ میں وہ واقعہ بیان فی الحال نہیں کر رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی، خوشی دی، امید دی، اور ساتھ ہی یہ صورت نازل کی۔ اس صورت کا نازل کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشیاں دینا ہے۔ ناظرین، ہم لوگ اصل میں ایک تو بے صبرے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ہمیں نہ اپنے رب سے بات کرنی آتی ہے، نہ اپنے رب کریم سے مانگنا آتا ہے۔ اگر مانگنا آتا ہوتا تو یقین کریں کہ نہ ہم نا امید ہوتے اور نہ ہی ہم بے مراد رہتے۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اس صورت کا ورد میں نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ یہ صورت آپ کو پریشان نہیں ہونے دیتی، یہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نکال دیتی ہے۔ محرومیوں کا ڈپریشن، ایک تو بیماری ڈپریشن ہوتی ہے نا، ایک محرومیوں کا ڈپریشن ہوتا ہے۔ ہر وقت بچے جب والدین سے مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، وغیرہ وغیرہ، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بیچ کے بھی، اپنا خون بھی بیچ کے بچوں کی خواہشات پوری کی جائیں، اور جو والدین نہیں کر پاتے اکثر اوقات وہ اخباروں کی سرخی بن جاتے ہیں۔ اور وہ کیوں سرخی بنتے ہیں؟ جی، وہ بے چین ہو کر، مایوس ہو کر وہ الٹی طرف چلے جاتے ہیں، شیطانی راستے پہ اپنی دنیا بھی خراب کر لیتے ہیں، آخرت بھی۔ پتہ نہیں ان کو کوئی یہ باتیں بتانے والا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے ہر وقت موجود ہے، اور وہ ہماری باتیں سن رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے مانگتے ہیں، ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے ہمارا اس پہ کتنا زیادہ یقین ہے۔ تو ناظرین، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سورہ الضحیٰ، اس کا عمل آپ کی زندگیاں بنانے والا ہے، بہت زیادہ، اتنا آسان عمل ہے۔ یہ دیکھیے 93 نمبر سورہ الضحیٰ ہے، اور اس کی آیات بھی 11 ہی ہیں بس۔ شان نزول کی طرف میں نہیں جاؤں گا، ڈیٹیل ہو جائے گی۔ تو ناظرین، کرنا کیا ہے آپ کو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے جو آپ کو کرنا ہے۔ سنیے، 9 دن کا عمل ہے سورہ الضحیٰ کا۔ 9 دن کے عمل میں آپ نے اپنی قسمت کو چمکانا ہے، جیسے رات کے بعد سورج کی روشنی زمین کو، اندھیرے کو چیر کر چمکا دیتی ہے، اور وہ چیزیں جو نظر ہی نہیں آتی، خوفناک تھیں، اب وہ چمک کر خوبصورت لگنے لگی ہیں۔ جب دل میں خوشی ہوتی ہے تو ہر چیز خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ تو ناظرین، 9 دن کا عمل ہے، اور صبح اور رات کا عمل ہے۔ صبح سورج کی روشنی نکلنے کے بعد، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد، اور رات کو عشاء کے بعد۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سو سمپل۔ سورہ الضحیٰ 11 آیت ہیں، آپ نے 11 بار صبح، 11 بار رات کو پڑھنی ہے، اول آخر ایک ایک بار درود پاک، ٹھیک ہے جی؟ اور آسانی،
ایک بار درود پاک، 11 بار سورہ الضحیٰ، اور پھر صبح یعنی جب اس کو بند کرنا ہے، اس عمل کو کلوز کرنا ہے، تو پھر ایک بار درود پاک۔ لیکن غور طلب جو چیز اس میں کیا ہے وہ یہ ہے، سورہ الضحیٰ کی جو آیت نمبر 5 ہے، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 5 آپ نے پوری سورت کو ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اس کی آیت نمبر 5 وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ والی آیت آپ نے 3 بار پڑھنی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ٹھیک ہے جی، ہر بار ایک بار سورت پڑھی، اس آیت کو 3 بار پڑھا، مکمل کر لی، ایک ہو گئی۔ پھر دوسری بار پڑھی سورت، اور یہ جو آیت نمبر 5 ہے 3 بار پڑھی، یہ 2 ہوگی۔ 11 بار صبح، 11 بار شام کو، تو جب آپ 11 بار پڑھیں گے تو یہ آیت بیسیکلی 33 بار ہو جائے گی، 33 ٹائم ہو جائے گی صبح، 33 ٹائم 33 دفعہ رات کو ہو جائے گی، رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب اندھیرا مکمل چھا جائے۔ 9 دن میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کیسے کیسے معاملات جو الجھے ہوئے تھے، جنہوں نے آپ کی کمر ٹیڑھی کی ہوئی تھی، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا تھا، وہ کیسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس وظیفے کی کچھ شرائط بھی ہیں جی ناظرین، شرائط بڑی خوبصورت ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ شرائط یہ ہیں، نمبر 1 کہ ان 9 دنوں میں آپ نے روزانہ کسی نہ کسی یتیم کو کھانا کھلانا ہے، یعنی کہ جو بھی غریب ہے آپ کے دروازے پر آئے، اور جس طریقے سے بھی آپ چاہیں، تو جو بھی مطلب ایک ضرورت مند ہے اس کو آپ نے کھانا کھلانا ہے 9 دن، ٹھیک ہے جی، 9 دن کھانا کھلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے ان دنوں خیرات کرنی ہے، خواہ 10 روپے بھی کر دیں، خیرات کرتے رہنا ہے روزانہ، 10 روپے، 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے، یہ عمل مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے ان 9 دنوں میں۔ یہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کا دل کرے گا کہ میں ساری عمر یہ عمل کروں، اور یقین کریں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، خوشیوں کی خبریں انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ہر طرف سے آنا شروع ہو جائیں گی، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کی قسمت ہی سنور گئی ہو۔ وہ کام جن کے کرنے کے لیے آپ لوگوں کی منتیں ترلے کر رہے تھے، اب وہ کام خود بخود ہوتے جا رہے ہیں، خود بخود ہوتے جا رہے ہیں، ایسے لنکس بنتے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی اتنا خوبصورت یہ عمل ہے، یہ اتنا آسان ہے۔ آپ کوئی اگر یہ کہے مجھے سمجھ نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قسمت میں یہ عمل کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ آپ لوگ ایک ویڈیو سننے کے لیے وقت نکالتے ہیں نہیں ہیں، اور پھر جناب ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں، اور وہ ویڈیو بھی ضائع ہو جاتی ہے آپ کے لیے، اور اس کے بعد نہ وہ عمل کر پاتے ہیں، تو آپ کو اس کا فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے آپ رہ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ صورت بہت پسند تھی، اور یقین کریں یہ وہ صورت ہے کہ اگر آپ اس کی تلاوت سنیں نا، آپ کو اتنا سکون ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں جب بھی کبھی اگر زندگی میں تھوڑی سی پریشانی ہو جائے، میں یہ صورت لگا کے یقین کریں کہ آنکھیں بند کر لیتا ہوں رات کے وقت میں، اور مجھے نہیں پتہ ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ صورت میرے اندر سما جاتی ہے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ صورت ہے ہی خوشیوں کا پیغام ہے۔ آپ بھی یہ عمل کیجئے، سب کو اجازت ہے، لیکن مہربانی یہ کیجئے کہ جو بھی عمل کر رہا ہے نیچے نام لکھ دے کہ آپ عمل کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت عمل ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو یہ عمل کریں گے، اور میرا رب انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی ان کی تمام ضرورتیں اور حاجات پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اے میرے رب، میری تجھ سے یہ التجا ہے، جو بھی یہ عمل کرے ضرور قبول کرنا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، آمین یا رب العالمین، بے رحمتکا یا ارحم الراحمین۔